بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سی ایم ایم لیکچر سے میں معین الدین آزاد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے پہلے خواجہ میر درد کی دونوں غزلیات کی ہیں، اب ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ مشق میں مشقی سوالات ہیں اور جملوں کی کچھ وضاحت ہے، کچھ تراکیب کی وضاحت ہے۔ پہلے ہم مشقی سوالات پہ بات کرتے ہیں۔ شاعر فلک سے کسی خواہش کی جستجو کیوں نہیں کرتا؟ جو شاعر ہے وہ آسمان سے کسی خواہش کی جستجو اس لیے نہیں کرتا کہ دل میں ایک بے نیازی کی کیفیت آ گئی ہے اور ہر خواہش دکھ دیتی ہے اور دل باقی نہیں رہا، کیونکہ دل نہیں ہے لہذا خواہشات بھی اسے نہیں چاہیے۔ آئینہ وحدت نمائی کرتا ہے یا کثرت نمائی؟ آئینہ کثرت نمائی نہیں کرتا، آئینہ وحدت نمائی کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے ہو کریں تو سارے جو نقش ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ناتمام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آئینہ ہونے کے باوجود لوگ شاعر سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں؟ آئینہ حقیقت دکھاتا ہے، آئینہ اصل دکھاتا ہے۔ شاعر چونکہ لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں حقیقی آگاہی پہنچاتا ہے، اس لیے لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ بیشتر لوگ جھوٹ سننا پسند کر رہے ہیں اس معاشرے میں۔ شاعر زاہدان شہر کو دست و سبو پر بیعت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ شاعر زاہدان شہر کی نسبت جو اپنے اعمال ہیں ان کو بہتر سمجھتا ہے، اس لیے وہ انہیں ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں۔ خواجہ میر درد چونکہ ایک باعمل صوفی تھے تو تصوف کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری غزل میں تہمت چند سے کیا مراد ہے؟ تہمت چند سے مراد ہے کہ کچھ گناہ، ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے معصوم تھے لیکن اپنی سرشت کی وجہ سے کچھ گناہ ہم نے اپنے ذمہ ڈالے اور ہم یہاں سے چلے گئے۔ بعض اوقات ہم نے نہیں بھی کیے لیکن تہمت ہم پہ لگ گئی، بدنامی ایک ہم پہ آ گئی۔ مر گئے اور مر چلے میں کیا فرق ہے؟ دونوں محاورے ہیں۔ مر گئے مر جانا، موت آ جانا، اور مر چلے سے مراد ہے زندگی سخت ہونا۔ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، جو زندگی ہے وہ سخت ہو گئی ہے، مشکلات کا بیان ہے۔ شیخ گھر سے باہر کس کی تلاش میں باہر نکلے ہیں؟ شیخ گھر سے باہر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے ہیں، تو شاعر کہتا ہے اللہ تو تمہارے اندر ہے، تم گھر سے باہر کہاں جا رہے ہو؟ دوسری غزل کے مقطع کا موضوع کیا ہے؟ دوسری غزل کے مقطع کا موضوع ہے کہ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور مر گئے ہیں، موت ان کو آ گئی ہے، لیکن موت کے بعد وہ کس طرف چلے گئے ہیں۔ شاعر اگرچہ آگاہ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے آگاہ ہے، لیکن پھر بھی وہ حیرت میں جو ہے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، بات کرتا ہے۔ یہ مشقی سوالات ہیں، اور مشقی سوالات یاد رکھیے 3 سے 4 سطور میں لکھنا ہوتا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا ہوتا۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ مختصر سوالات میں وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے اس کو مختصر ہی رکھنا ہے۔ اب ذرا تراکیب کی طرف آئیے، مختلف الفاظ کے معنی، یہ بھی آپ سے مختصر سوالات میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ ہوس، لالچ، لیکن یہاں مراد ہے خواہش۔ فلک، آسمان جو کہ تقدیر کی علامت ہے۔ ہو کریں، ہو اللہ ہو کا ورد کرنا، وحدانیت، اللہ ہو، اللہ ایک ہے۔ تردامنی، دامن کا گیلا ہونا مراد ہے گنہگار ہونا۔ شیخ، شیخ جسے اپنی عبادت کا غرور ہوتا ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ہمارے اردو شاعری کا یہ ایک پسندیدہ موضوع ہے، اور ہماری شاعری میں جو شیخ ہے اس پر رندوں کو جو ہے ترجیح دی گئی ہے۔ ناقبول، ناپسندیدہ۔ ثبات، پائیداری، مستقل ہونا۔ اعتبار، بھروسہ۔ ہوس رنگ و بو، کائنات کی فانی چیزوں کی آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ بیعت، کسی بزرگ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونا بیعت کہلاتا ہے، اور یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں جو یہاں استعمال ہوئی ہیں۔ دست سبو، شراب کے مٹکے کا دستہ، دست ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تہمت دھرنا، الزام لگانا۔ اپنے گھر یعنی آخرت۔ اس نظم کے، اس غزل کے کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو چشم نم، روتے ہوئے۔ آڑے آ گیا، رکاوٹ بن گیا۔ جوں شرر، چنگاری کی مانند۔
چل چلاؤ لگنا، انسانوں کا آنا جانا، آنا اور پھر چلے جانا مراد ہے مر جانا، بس چلنا جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں مشق ہم نے آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ علمی سلسلہ چلتا رہے۔ اور جلد ہی جو ہماری ویب سائٹ ہے، امید ہے کہ ہم مارچ 2018 میں اپنی ویب سائٹ ضرور لانچ کر دیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔